کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لو بھائی۔ دولہا بنا ہوا آدمی کیا بنا وضو کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے دولہا بنا ہوا آدمی کیا بنا وضو کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں پڑھ سکتا بھائی۔ شادی تو ایک دن کی ہے، آخرت جو ہے بہت بڑی ہے، اس لیے یہ دھیان رکھیں کہ نماز کے ٹائم سے پہلے دولہا نہ بنے، نماز پڑھنے کے بعد دولہا بنے۔ اور یہ چھوٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی کوئی بہت زیادہ گجرے ہیں، بہت زیادہ پگڑی ہیں، کچھ ہے تو وہ تیمم کر لے، کم سے کم پگڑی تو اتار ہی لے، ورنہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ جو زمین ہوتی ہے ہارڈ زمین پہ سجدہ جو کرتے ہیں ہم، اگر وہاں جبین آپ کی ماتھا نہیں لگ رہا تو آپ کا سجدہ پورا نہیں ہوگا، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بنا وضو کے اگر سوچ میں بھی آ گیا تو وہ کفر کا فتویٰ لگے گا ایسے لوگوں پہ، کیونکہ جو شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے بنا وضو کے تو نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف دو ہی چیزوں میں وضو ضروری ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، ایک کعبے کا طواف اور ایک نماز۔ اسی سے متعلق کیا نکاح سے پہلے دو نفل پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ کیا نکاح سے پہلے دو نفل پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھو بھائی، نکاح کو اللہ کے رسول نے عبادت بتایا، تو عبادت سے پہلے اگر آپ اللہ کا ساتھ مانگ رہے اور اس سے حفاظت مانگ رہے تو بہت بڑھیا بات ہے، لیکن پھر وہی بات، آپ کا وضو ہونا چاہیے اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ پہلے سے آپ طے کریں۔ کوئی حرج نہیں ہے، دو نفل پڑھیں، بالکل، مطلب بہت لوگ پڑھتے ہیں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، اور ہر کام سے پہلے پڑھا کریں، بلکہ اللہ کو بیچ میں ملایا کریں۔ آپ یقین کریں، مجھے مرکز جاتے 26 سال ہو گئے، میں کبھی بنا دو نفل پڑھے جاتا نہیں، کیونکہ بنا اللہ کی مدد کے ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں؟ بھائی ہماری تو سمجھ میں بیماریاں ہی نہیں آئیں، اتنی بڑی بھیڑ وہاں۔ اس لیے اللہ کی ہیلپ جو ہے، قرآن کی آیت ہے، آیت 45 ہے سورہ بقرہ کی، کہ صبر اور صلاۃ سے میری مدد کرو، تو بالکل آپ مدد چاہا کرو۔ آپ ایک اتنے بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ نکاح، بالکل دو نفل پڑھ کے آپ ضرور نکاح نہیں جائیں۔ اچھا، اللہ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے کہ زمین آسمان اور اس کے بیچ جو کچھ بھی ہے چھیدیں گے، تو اس سے بحث ہوتی ہے انسان میں کہ چھیدیں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی اور یہاں ان کا سوال یہ زمین آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے اس میں ہم نے 6 دن میں سب کچھ پیدا کیا۔ اصل میں 6 دن لگ رہے ہیں، یہ 6 مرحلے ہیں۔ اب یہ کیسے مرحلے ہوں گے یہ نہیں پتہ۔ جو قرآن میں ذکر آیا نا، یوم کا آیا، یوم کہتے ہیں مرحلوں کو، ان دنوں کو نہیں کہتے ہیں ہمارے والے دن۔ ویسے تو حدیث میں بات بھی آتی ہے کہ 1000 سال کا دن ہوگا ایک وہاں پہ، تو کس طرح کے مرحلے ہوں گے، کس طرح کے یوم ہوں گے وہ، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اور اس نے کس طرح سے پیدا کیا، یہ ساری کائنات ہی ان 6 دنوں میں بنائی اس نے۔ صرف یہ آسمان اور زمین ہی نہیں، یونیورس میں جتنی بھی گلیکسیز ہیں، جتنے سولر سسٹم ہیں، سب اس نے 6 دن میں پیدا کر دیے۔ اب یہ 6 دن اللہ کے دن ہیں، ہم اپنے دنوں کے حساب سے نہ لگائیں، تو بلکہ مرحلے ہیں، گیپ دے دے کے اس نے کس طرح پہلے کیا بنایا، پہلے روحیں بنائیں، اس کے بعد پہاڑ بنائے، اس کے بعد گلیکسیز بنائیں، یہ کائنات میں اس طرح پھیلا دی۔ لیکن یہ سب متشابہات میں سے ہے، یہ دھیرے دھیرے راز کھلیں گے، آگے انشاءاللہ کھل جائیں، نہیں تو اللہ کو پتہ ہے اصل میں تو ان آیتوں کا۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر پیشنس، مطلب ایک بار اللہ کے کرنے پہ مطمئن ہو جانا اندر سے۔ آپ مطلب یہ سمجھو آپ کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا، چاہے حادثات ہوں، چاہے پریشانی ہوں، چاہے خوشی ہوں، اس میں آپ تھینکفل ہیں اللہ کے، یہ صبر ہے اصل میں۔ کہ آپ کو اندر سے محسوس ہونا چاہیے کہ جو میرا اللہ کر رہا ہے وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ میرے استاد تھے ایک واصف علی واصف صاحب، وہ یہ کہتے تھے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کبھی غلط نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ صحیح کرتا ہے۔ تو اگر یہ دل میں آپ کے آ گئی تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہی صبر ہے۔ اور صبر قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، بہت جو قسمت والے ہوتے ہیں صبر انہیں نصیب ہوتا ہے۔ ویسے تو لوگ جو ہے ہائے توبہ مچائے، کوئی بچہ مر گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مان لو مال پکڑا گیا، اس کے بعد پہلے ہائے توبہ مچائے، اس کے بعد صبر کر کے بیٹھ، یہ صبر نہیں ہے، یہ تو آپ کی مجبوری ہے، آپ کرو گے کیا ورنہ؟ صبر تو پہلے لمحے میں ہوتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ جب شروع میں ہی آپ کو کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی نقصان ہوا، وہاں آپ نے اگر اطمینان کر لیا کہ میرے لیے اسی میں خیر ہوگی، میرا اللہ جو چاہتا تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بری لگتی ہیں، مجھے پتہ ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہیں۔ اب جو نقصان ہمیں یہاں برے لگ رہے ہیں، کیا پتہ ان کے بدلے میں اللہ نے کیا ہمیں دینا ہو، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو صبر جو ہے پہلے لمحے کا صبر ہے کہ آپ اندر سے تھینکفل ہوں اللہ کی ہر چیز میں۔ ان کا سوال یہ ہے کیا صبر کے معنی لگاتار کوشش کرنے کی بھی؟ ہاں جی، لغت میں یہ بھی معنی آتے ہیں صبر کے، کہ آپ مستقل کوشش کرتے ہیں اچھائی کی طرف بڑھنے کی، تو یہ صبر ہی ہے۔
जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं तुम्हारे अमाल का नतीजा, तो सारी मुसीबतें अमाल का ही नतीजा है या आजमाइश भी है? और अगर आजमाइश है तो कैसे पता चलेगा ये आजमाइश है और ये हमारे अमाल का नतीजा है? बहुत अच्छा सवाल है इनका सवाल ये है। सवाल इसी में मेरे ज़हन में था करने का। अच्छा, जो हम सुनते हैं कि वो जो सहाबा थे वो ये करते थे कि अगर उन पर कोई मुसीबत नहीं आती थी तो उन पर शक पैदा हो जाता था ज़हन में कि नहीं अल्लाह ताला उनसे नाराज़ तो नहीं होंगे, कि जो परेशानी आती थी तो वो उसमें अपना खैर मांगते थे कि परेशानी से निपटेंगे और अल्लाह ताला इसमें हमारा खैर मांगेंगे। वही सवाल है इनका। ये असल में इनका सवाल ये है कि जो हमारी करतूतों की वजह से हमें सज़ाएँ मिलती हैं, क्या सारी सज़ाएँ इसी वजह से मिलती हैं या आजमाइश की वजह से भी? भाई आजमाइश और करतूतें दोनों ये अल्लाह की तरफ से। कुरान में अल्लाह ने सूरह बकरा में बात कही कि मैं तुम्हें आजमाऊँगा जान के, माल के, फसलों के नुकसान से। तो ये तो हो गया वो आजमाइश वाला हिस्सा। और दूसरा जो जुमला मैंने आज पढ़ा कि तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम पे मुसीबतें आती हैं, तो वो हमारी अपनी करतूतें हैं जो हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अब इनका फ़र्क कैसे पता लगेगा? आपका सवाल असल ये है कि इसका फ़र्क इस तरह पता लगेगा कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आई आपके ऊपर या कोई परेशानी आई, तो अगर आपका दिल मुतमईन है इस पर कि मेरा अल्लाह जो कर रहा मेरे लिए ठीक होगा, जो मैंने इन्हें जवाब दिया अभी, और आपको सब्र है इस बात पे, तो ये तो आपकी आजमाइश थी। और अगर आपने हाय तौबा मचाई कि मैं ही मिला था कि अल्लाह मियाँ को सारी दुनिया तो ऐश कर रही, मेरे ऊपर मुसीबत, मेरा बच्चा मार दिया, मेरे बच्चे की टांग टूट गई, मेरा फला नुकसान हो गया, ये आपके लिए उन करतूतों की सज़ा है कि आपका दिल इत्मीनान से ही नहीं हुआ। वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चों की डेथ हुई, 3 लड़के 3 लड़कियाँ, इत्मीनान रहा। और बल्कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे की जब डेथ हुई, हुजूर को कहलवाया, वो बाहर मजलिस में थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की चीज़ थी उसने ले ली, सब्र करो, कोई हाय तो नहीं मचाई। हमारे यहाँ तो छातियाँ पीटने लगे। अब जो छातियाँ पीट के 5 दिन बाद सब्र करेंगे वो सब्र नहीं है, फिर वो तो करतूतों की सज़ा थी। लेकिन जिन्होंने पहले दिन सब्र कर लिया कि ये मेरे अल्लाह की चीज़ थी, उसने मुझे यहाँ कुछ दिन बरतने को दी थी, औलाद हो, पैसा हो, बिल्डिंग हो, तो वो अगर आपको सब्र आ गया तो ये फिर आपकी अपनी आजमाइश थी जिसमें आप पास हो गए। इन्होंने जो कहा कि मुसीबत का इंतजार करते थे साहबे कराम, तो सही है ये बात? इनका सवाल यह है कि जो कह रहे हैं कि मुसीबत का इंतज़ार करते थे साहबा किराम, क्या ये सही है? मुसीबत का इंतज़ार नहीं करते थे मेरे भाई। अगर आजमाइश कोई नहीं आती थी, आजमाइश में और मुसीबत में बहुत फ़र्क है। आजमाइश तो बहुत सारी ऐसी भी होती हैं कि दो फैसला करना मुश्किल हो जाए कि हम इधर जाएँ उधर जाएँ। अल्लाह ने कुरान में यही कहा कि मैं यही देखूँगा तुमने क्या आगे रखा और क्या पीछे छोड़ा। तो वहाँ ये चेक किया जाएगा कि तुमने किसे अल्लाह को आगे रखा है, दुनिया को आगे रखा। तो उस आजमाइश की फ़िक्र में रहते थे कि अगर कोई हमारे सामने आजमाइश आए तो हम चुने। और अगर वाकई नहीं आती थी तो वो मतलब ये कहते थे कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया, क्योंकि अल्लाह ने वादा कर रखा था कि मैं तुम्हें आजमाऊँगा, और आज वो आजमा नहीं रहा। तो उन्हें तो ये फ़िक्र होती है, उन्हें असल में उनके सामने ये 70-60 साल की ज़िंदगी मायने नहीं रखती थी। असल तो उन्हें वहाँ की ज़िंदगी थी, इसीलिए तो जिहाद में कूद जाते थे एकदम। मतलब कहीं कोई ख़बर आ जाए कि दीन के लिए जान देनी, फ़ौरन तैयार। हम तो अंदर घुस जाएँ घरों में। हमारे हाल देख लो हमारा क्या है आज, कि किस तरह से हमारे साथ क्या क्या रवैये हो रहे हैं, और हमारे ईमानों का क्या हाल है कि हम घरों में घुसे पड़े, एजिटेशन नहीं कर सकते डर के मारे। तो ये तो हमारे ईमानों का उनका ये हाल ये था। तो वो इस तरह ये इंतज़ार करते थे, ये करते थे कहीं ये अल्लाह को हमारी कोई बात बुरी तो नहीं लग रही, वो हमें आजमा नहीं रहा। आजमाइश होनी है, कोई मुसीबत आवे इंतज़ार कर रहे हो, बल्कि जो आजमाइश आए हम उसमें पूरे उतर जाएँ। दुआ भी करते थे और आजमाइश आती भी थी, क्योंकि अल्लाह अपनों को ज़्यादा आजमाता है। सबसे ज़्यादा आजमाइश है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, कोई वो इंतज़ार थोड़ी करते थे। आपने भी कहा कि ये बताया था कि जो ध्यान से सुनना चाहिए कलाम पाक को, हाँ, वो दुकान पे या घरों पे काम करते हैं, रिकॉर्डिंग या मोबाइल से चलाते हैं कलाम पाक तिलावत, तो वो सही है या? इनका सवाल ये, काम करते हुए दुकान पे या घरों में तिलावत सुनना क्या सही है? भाई सुन तो सकते हैं मगर उसका फ़ायदा कोई नहीं है, खाली तिलावत का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको रसूख से बात कह रहा, बिल्कुल कलाम पाक हिदायत के लिए आया, सिर्फ ये तिलावत सुनने के लिए, गाने के लिए नहीं आया। हम जो गाने सुन रहे हैं ना, ये मतलब तिलावतें सुन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आवाज़ें, फलाकारी की आवाज़, फलाकारी की आवाज़, आप यकीन करो आपके कोई काम नहीं आने वाली। हल्का फुल्का सवाब मिल जाए तो मिल जा, लेकिन हिदायत आपको जब मिलेगी जब आप इसे अपने काउंटर पे रखोगे। और दुकान पे काउंटर पे रखो तर्जुमा, और उसमें देखो कि अल्लाह ने क्या कहा। कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा जिक्र इसमें है। अब आपको जिक्र कैसे मिलेगा इसमें जब आपको पता ही नहीं? तिलावत सुनते रहो, वो तो सवाब के लिए आप लगाओ जाओ तिलावत। साथ में तर्जुमा भी सुन रहे हैं, लेकिन काम हमारा जो काम देखो ऐसा है, कुरान की एक आयत ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और ख़ामोश रहो, ताकि तुम पे रहमत हो।
اب اگر آپ کام میں لگے ہوئے تو آپ تو بے حرمتی کر رہے ہیں، اس سے تو بہت بہتر ہے نہ سنو میرے نزدیک۔ بالکل آپ تو توجہ کے ساتھ، ابھی تو میں نے بتایا کہ جو توجہ سے سنتے ہیں، جو زندہ دل رکھتے ہیں، ان لوگوں کو غور و فکر کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ کا تو دل ہی زندہ نہیں ہے، آپ تو اس ٹائم جو ہے گاہک میں لگے ہوئے اور آپ قرآن کی تلاوت چل رہی، ترجمہ چل رہا، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا ناراض شوہر بیوی کا ساتھ رہنا گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، کیا ناراض شوہر بیوی کا ساتھ رہنا گناہ ہے؟ بالکل میرے نزدیک تو گناہ ہے بھائی۔ نبی نے جب ایک مومن کے لیے بات فرمائی کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ بول چال کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، تو پھر میاں بیوی تو ایک ایسی اللہ رب العزت نے جوڑا بنایا کہ شروعات ہی اس کائنات کی اس سے کی، تو اگر وہ بول چال ان کی 2 مہینے بند ہے اور وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے اور آپس میں مل بھی نہیں رہے، بات بھی نہیں کر رہے، تو وہ تو حق ادا نہیں کر رہے ایک دوسرے کا، تو پھر تو ان کی تو پکڑ آنی ہے، لازمی بات ہے۔ اور وہ اس میں بھی یہ بتاؤں میں آپ کو، روایتوں میں بات آتی ہے شروعات عورت کو کرنی چاہیے، کیونکہ مرد جو ہے اسے قوام کہا اللہ نے، لیکن مرد بھی اگر کر دے تو کوئی منع نہیں ہے، جو شروعات کرے گا اللہ کے ہاں گولڈن ورڈز میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ تو اس لیے کبھی اب جن لوگوں میں یہ کمیاں ہیں وہ دور کریں۔ نبی نے فرمایا کہ تمہیں اگر اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگے تو اس کی اچھائی ڈھونڈو، اس میں اچھی بھی تو کوئی چیزیں ہوں گی، ان پہ نظر رکھو، تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اب میں نے تو آپ کو شاید پچھلے ہفتے کہا تھا، اگر ہم اپنی بیویوں کے حالات پہ نظر رکھیں اپنے گھر پہ، کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی خاندان چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئی، ایک کلمے پہ ہمارے بستر پہ بیٹھ گئی، ہمیں حرام سے بچایا، ہمیں باپ بنایا، ہمیں اولادیں دی، 9 مہینے کس طرح پیٹ میں لیے پھر ہو گئی، صبح کو جب ہم جاتے ہیں ہمارے بستروں کا کیا حال ہوتا ہے، ہمارے برتن کیسے سڑے ہوئے جو ہمارے رات کے کھانے کے ہوں، صبح کے ناشتے کے ہوں، اور جب ہم گھر آتے ہیں تو ہمارا بستر، ہمارے کپڑے اور ہمارے برتن سب دھلے ہوئے، گھر صاف ہوا، یہ کون کرتا ہے؟ چاہے مینیج کریں، اگر جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے سرونٹ سے کرائیں کام، لیکن کرتی تو وہی ہیں سب، تو ہمیں تو اندر سے تھینک فل ہونا چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ اور نبی کی بڑی سنت ہے محبت کرنا اپنی بیویوں کی۔ میں تو کہوں آپ اپنے ساتھیوں سے کہ صبح شام آئی لو یو کہا کرو، جاتے ہوئے بھی آئی لو یو کہہ کے جایا کرو، اور آتے ہوئے اور ماتھا چوما کرو۔ نبی کی بڑی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہونٹ لگا کے پانی پیتے جس طرح حضرت عائشہ پیالے میں ہونٹ لگاتی تھی، اتنی محبت تھی نبی کو۔ تو بیویوں کی محبت بڑی سنت ہے۔ حلیے نہ بناؤ چاہے تم لوگ، حلیے آپ کے قبر تک جائیں گے، رویہ آپ کا آخرت تک جائے گا۔ اگر آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اچھا ہے اور وہ آپ سے راضی ہے، کیونکہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے، سب نے سنی ہوگی حدیث ہے۔ اب وہاں قیامت میں کھڑے ہو گے، آپ سے نہیں پوچھے گا آپ اچھے تھے نہیں تھے، بیوی سے پوچھے گا یہ کیسا تھا تیرے ساتھ۔ اگر اس کے منہ سے نکل گیا، وہاں جھوٹ بول نہیں سکتی، منہ سے نکلے گا کہ یہ تو میرے پر ہاتھ اٹھاتا تھا، مجھے گالی دیتا تھا، میرے ماں باپ کو گالی، بس پھنس گیا آپ، اور حساب کتاب آپ کا پھر دیکھا جائے گا، آپ وہاں پھنس گئے۔ تو اس لیے اپنی بیویوں کی دلجوئی کرا کرو، بہت محبت کرا کرو، اور ان کی عزت بڑھایا کرو، ان کی تعریفیں کرا کرو لوگوں کے بیچ میں۔ کوئی عورت شوہر کے گم ہونے کے 4 سال بعد دوسرا نکاح کرے، پھر 20 سال بعد اس کا پہلا شوہر آ جائے تو کیا اس کا نکاح رہ جائے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی 4 سال تک گم رہے اور وہ دوسرا نکاح کر لے، 20 سال بعد اس کا پہلا شوہر آ جائے، تو کیا اس کا پہلا نکاح جو اس نے دوبارہ نکاح کیا وہ قائم رہے گا؟ نہیں بھائی، اصل میں معاملہ سمجھو، ہوتا یہ ہے کہ 4 سال تک اگر وہ نہیں آیا نا، تو یا تو جج یا قاضی جو ہے اس کا نکاح اس طرح سے ختم کرائے گا جیسے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہو، 4 مہینے 10 دن کی عدت بھی کرے گی وہ، شریعت تو یہ کہتی ہے۔ اور 20 سال بعد مان لو کسی جیل میں تھا یا کہیں ایسی جگہ پھنس گیا تھا، دماغ خراب ہو گیا تھا، کسی ہاسپٹل میں تھا، کسی غار میں پھنس گیا، کہیں قیدی بنا لیا کسی نے، 20 سال بعد اگر وہ آتا ہے تو یہ پہلے مرد کی ہی وہ ہے، یہ دوسرا والا نکاح ختم سمجھا جائے گا۔ اس سے جو بچے ہوں گے وہ حلال ہیں دوسرے مرد سے، تو وہ بالکل پاک صاف ہیں، لیکن یہ والا نکاح ختم ہوگا اور وہ والا نکاح جو ہے وہ قائم رہے گا۔ وہ اگر چھوڑ دے، وہ اگر طلاق دے دے آتے ہی سے، پھر اس کا جو ہے عدت اس نے کری رکھی، پھر یہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ جو ہے بالکل جائز ہے۔ ہمارے یہاں کسی کی موت پر 10 دن تک سوگ منایا جاتا ہے، نہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں نہ خوشی مناتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے خاندان میں 10 دن تک سوگ بناتے ہیں کسی میت کا، نہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں نہ کسی خوشی میں جاتے ہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے تو یہ غلو ہے، غلو اور بدعت ہے۔ نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ 3 دن کا سوگ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے کسی میت،
صرف عورت کو 4 مہینے 10 دن کا سوگ کرنا ضروری ہے. یہ حدیث بتا رہا میں آپ کو. عورت نہیں کرے گی 4 مہینے 10 دن کا تو پکڑی جائے گی, اور اگر کوئی 3 دن کا نہیں بھی کرتا تو بچ جائیں گے. اگر کرتا ہے تو اسے اجازت ہے, چوتھے دن نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات سوچ لیں کہ جس گھر میں میت ہو وہ ایسا نہ ہو کہ چوتھے دن بھی دکان نہ کھولے. 3 دن تک زیادہ سے زیادہ دکان بند کر سکتا ہے, پہلے دن بھی کھول سکتا ہے, منع کوئی نہیں ہے. تو اگر وہ 3 دن تک سوگ نہیں مناتے باقی گھر والے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 3 دن تک اجازت ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہ پہنیں, کھانا پینا جو ہے وہ دوسروں کی شادی وادیوں میں فنکشنوں میں نہ جائیں, اپنے گھر میں اچھا کھا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عورت 4 مہینے 10 دن کا کرے گی وہ اس کے اوپر واجب ہے. کیا عورت کا نماز ڈھکنا خیال سے سر ڈھکنا ہوگا, سر ڈھکنا فرض ہے چاہے اکیلی ہو؟ ان کا سوال یہ نماز میں سر ڈھکنا عورت کا ضروری ہے چاہے وہ اکیلی ہو. بالکل بھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کسی عورت کو بنا سر ڈھکے نماز نہیں پڑھنی, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے بالکل چاہے گھر میں اکیلی ہو وہ سر ڈھک کے نماز پڑھے گی. مرد کے لیے نہیں ہے. مرد کے لیے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے ٹوپی اور قمیض اتار کے اور نماز پڑھی. صحابہ اکرام بڑے تعجب میں, تب انہوں نے کہا کہ میں نے مدینے والوں کو اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھا. کندھے تو ڈھکے ہوئے تھے, ان کے کندھے تو ڈھکنے چاہیے. نبی نے فرمائی یہ بات کہ اگر تم مطلب نماز تم ننگے بدن پڑھتے بھی ہو تو تمہارے کندھے تک اور سطر جو ہے وہ تمہارا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. وضو کے ٹائم بھی عورتوں کو سر ڈھکنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے وضو کے ٹائم بھی کیا عورتوں کو سر ڈھکنا چاہیے؟ بھائی اگر نامحرم ہے وہاں پھر تو احتیاط سے وضو کریں اور سر پہ مسا کر لیں دوپٹہ ہٹا کے, ورنہ اپنے گھر میں تو کوئی حرج نہیں, بنا اس کے وضو کر سکتی ہیں. نماز کے بارے میں حکم ہے, ہمیں دین اتنا ہی سمجھنا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا کے گئے. یہاں تو حدیث پیچھے موجود ہے نا. اگر قاتل کو پھانسی ہو جائے تو کیا آخرت میں وہ بچ جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے اگر قاتل کو پھانسی ہو جائے تو کیا آخرت میں وہ بچ جائے گا, مطلب اس کی سزا معاف ہو جائے گی؟ نہیں بھائی, اگر اس نے یہاں سچے دل سے توبہ کی ہوگی اس قتل کی جو اس نے ناحق قتل کیا تو پھر تو اسے معافی مل گئی, یہاں سزا بھی مل گئی, وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے معافی مل جائے گی. لیکن اگر انہوں نے توبہ کیے بنا ہی اسے پھانسی ہو گئی تو وہاں الگ اس کی سزا جو ہے وہ اس نے پانی ہے, کیونکہ وہ اللہ کی شریعت ہے اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ یہاں وہ پکڑا گیا اور اسے سزا ہو گئی. کیا اذان ہوتے ہوئے واش روم میں نہیں جانا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اذان ہوتے ہوئے واش روم میں نہیں جانا چاہیے. نہیں بھائی, بالکل جا سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے حاجت ہے, اگر رک سکتے ہوں تو رکیں, اللہ کا نام رسول کا نام لیا جا رہا, جواب دیں اذان کا. لیکن اگر بہت زیادہ تیز آپ کو واش روم آ رہا ہے تو وہ آپ کے اوپر فرض ہے جانا, اور اذان کا جو جواب ہے وہ دینا نفلی عبادت ہے. لیکن واش روم میں جانا اپنی حاجت کو پورا کرنا وہ آپ کے اوپر فرض ہے, بالکل جانا چاہیے. موت ہو جانے پر اگر 3 دن تک سوگ نہ کرے کیا یہ گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ موت ہونے پہ 3 دن تک سوگ نہ کریں تو کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں, میں نے بتایا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو بالکل اسے اجازت ہے, اور نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن عورت کو ضروری ہے 4 مہینے 10 دن کرنا. اسی سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا 40 دن پر 40 دن میں تعزیت کے لیے جانا ٹھیک ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ چلے اور 10 دن کے بعد سوگ منایا جاتا ہے اور تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں. یہ بالکل غلو ہے, بدعت ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تعزیت بھی 3 دن تک ہی ہے میرے بھائی, سوگ میں آتی ہے تعزیت بھی. تو اس لیے اگر کوئی باہر سے آیا ہو تو بات الگ ہے کہ اس کے گھر گیا وہ 4-5ویں دن. اب جیسے میں ابھی نجی آباد گیا, میری پھوپھی کی بیٹی کا بچہ فوت ہو گیا تھا, میں گیا نہیں تھا اس میں, تو اب میں گیا تو سب سے پہلے میں اس کے پاس گیا. تو یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. لیکن آپ شہر میں رہ رہے ہیں, آپ اور روز ان کے گھر جا رہے ہیں, ان کا آپ زخم ہرا کرنے جا رہے ہیں, تو یہ تو بالکل ہی مناسب نہیں. 3 دن تک آپ جا سکتے ہو, چوتھے دن آپ کو تعزیت کی اجازت نہیں. تو 10ویں دن اور یہ 40-40ویں کرنا بالکل غلو ہے اور بدعت ہے. کیا عورتیں پولیس کی نوکری کر سکتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا عورتیں پولیس کی نوکری کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں بھائی, اور کرنی بھی چاہیے, کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو لیڈیز پولیس ہوگی وہی کر سکتی ہے. اب دبیش دینی کہیں عورتوں میں اندر جانا, وہاں مرد تو نہیں جا سکتے. تو اس لیے اپنی عورتوں کو اس کے لیے آپ وہ کریں, کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ پردے میں رہیں, اور اس طرح کی جو ڈریس وغیرہ کی اجازت لے لیں, مل جاتی ہے اجازت اگر چاہیں تو, اور انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ضروری ہے, کیونکہ دیکھو ہمارے اگر لوگ اب بھی جن محکموں میں ہوں گے نا, وہاں پہ ظلم نہیں ہوگا اس طرح کا. آپ دیکھ رہے ہیں آج سکھ جو ہیں ہر جگہ ہیں, پولیس میں ہوں, آرمی میں ہوں, اسی وجہ سے پھر وہ ناانصافی نہیں ہونے دیتے. تو
تو آپ کے لوگ جو ہیں ہر محکمے میں ہونے چاہیے پڑھے لکھے لوگ، جس سے کہ جب آپ کے مجرم پہنچے تو وہاں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ آج ہماری شادیوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور نبی پاک کی سنتوں کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہیں۔ اگر اس شادیوں میں سے بلاوا یا دعوت آتی ہے اور ہم وہاں جا رہے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں لڑکا لڑکی کو، تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے اور ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو بے انتہا مطلب نمائش کی شادیاں ہیں ان میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ بھائی اگر آپ کے اندر اتنی جرت ہے نا کہ آپ ان کا کارڈ واپس کر دو تو آپ کا ایمان پختہ اور پکا ہے۔ جہاں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ سنتوں کی دھجی اڑائی جا رہی اور بے انتہا جو ہے وہ نمائش اور وہ ہے پیسے کی، تو وہاں تو بچنا ہی چاہیے جانے سے، جہاں تک بھی آپ بچ سکو بہتر ہے۔ لیکن بالکل ہی آپ اگر کٹ جاؤ گے نا معاشرے سے تو آپ انہیں دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ جو نیکی کی دعوت ہے آپ ان سے نکو بن جاؤ گے، بالکل آپ کا ملنا جلنا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ اس نیت سے کہیں اگر چلے بھی گئے کہ بھئی آگے میں انشاءاللہ اس شادی کے بعد ان سے بات کروں گا، انہیں سمجھاؤں گا کہ اگلی شادی ہے شادی کریں، تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوں گے آپ۔ نیت اپنی درست کر لو، لیکن بچو جتنا اتنا بہتر ہے۔ ہماری ایمان کی جرت یہی ہونی چاہیے کہ ہم وہ کارڈ واپس کر دیں کہ ہم ایسی شادی میں نہیں آنے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجی اڑائی جا رہی ہے۔ ایک بڑے مشہور انفلوئنسر ہے سفیان، اس نے بھی ایک نئی کنٹروورسی پیدا کی، آپ نے شاید آپ کے لیے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ عام آدمی کو جو بالکل دین سے بغیر اس نے بالکل کٹا ہوا ہے دین سے، تو اس کو بھی دین کی اتنی بڑی بڑے معاملے میں جا بھولنے کی اجازت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی نے دین کے معاملے میں دخل اندازی کری، کیا اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت بھی میرے سے پہنچے تو آگے بڑھا دو، اس کی بات بالکل درست ہے، اب وہ مانے یا نہ مانے لوگ۔ حالانکہ لحاظ کا دائرہ رکھنا چاہیے اسے اور اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھو میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ جو تنہائی میں کی جائے وہ نصیحت ہے، اور جو لوگوں کے بیچ میں کی جائے وہ فضیحت ہے۔ اس نے فضیحت والا راستہ اختیار کیا، وہ نہیں مناسب ہے اسے، بلکہ کچھ اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اپنے قریبی علماء دین سے مل کے اور کوئی لیٹر لکھوا کے وہ مدرسوں میں پہنچوانا چاہیے تھا، چاہے وہ جو بھی کچھ ہو۔ اب تو یہ کنٹروورسی بن گئی نا اس کی وجہ سے، تو اب تو لوگ اسے لان تان کر رہے ہیں، مگر بات اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو بھائی چاہے میرے اوپر کچھ بھی فتویٰ لگاوے کوئی، میں تو بات حق بتاؤں گا، آپ کے سوال کا جواب حق دوں گا۔ طریقہ اس کا غلط ہے لیکن بات اس کی ٹھیک ہے۔ اس پہ غور و فکر ہونی چاہیے، ہمارے علماء دین کو کرنی چاہیے بیٹھ کے کہ ہم کس طرح سے اس معاملے کو سلجھائیں اور کس طرح لوگوں کو حق پہنچائیں۔ دین کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں آئیں تو انہیں مطلب پبلک تک، اب پبلک کا پیسہ ہے وہ پبلک تک پہنچنا چاہیے۔ اب کس طرح مس یوز ہو رہا زکوٰۃ کا یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو 25 سال سے بول رہا اس بارے میں، لیکن ہماری کون سنتا ہے؟ 100-200 لوگ، 300 لوگ۔ ورنہ تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ فرض ہے زکوٰۃ، اگر یہ صحیح طرح ادا نہیں ہوگی تو آپ کی بھی ادا نہیں ہو رہی۔ اگر یہ مستحق تک نہیں پہنچ رہی، نہ مستحق کو لگ رہی نہ آپ کی ادا ہو رہی، تو اس کا مس یوز ہو رہا۔ اس نے اسی طرف اشارہ کیا، لوگ جو ہے اب اسے کرٹیسائز کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے حق میں بھی ہوں گے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا قانون کیا ہے؟ جیسے قوم کے رہنما ہوتے ہیں اس طریقے سے اللہ رب العزت قوم کو بنا دیتا ہے، یا پھر جیسی قوم ہوتی ہے ایسے رہنما منسلط کر دیتا ہے؟ دونوں میں سے قانون کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قوم کے رہنما جو ہوتے ہیں وہ اللہ بنا کے بھیجتا ہے یا قوم کے حساب سے رہنما آتے ہیں؟ میرے بھائی حدیث تو یہ ہے کہ جیسی تمہاری کرتوتیں ہوں گی تمہارے اوپر ویسے ہی لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو آج تم دیکھ لو ہمارے جو اوپر لوگ ہیں، چاہے وہ دینداری طبقہ ہو اور چاہے دنیا داری طبقہ، ہماری ویلیو ہی کچھ نہیں ہے، کہیں اوقات ہی نہیں ہے۔ یو این او میں آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ کے 50 سے زیادہ ملک ہیں، دیکھ لو ہماری کون سننے والا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے جیسے ہمارے کرتوتے ہیں، جیسے ہمارے گناہ ہیں، ویسے ہمارے اوپر لوگ مسلط کر دیے گئے۔ قانون تو یہ ہے، اور یہ حدیث بھی ہے کہ سب سے بڑھیا زمانہ میرے بعد خلفائے راشدین کا، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا، اس کے بعد پھر بڑھتا ہی جائے گا کو مطلب اس میں خرافات میں زمانہ۔ نبی کی حدیث بتا رہا بندوں میں۔ ایک بھائی کے کتے نے کاٹ لیا، کتے کا انتقال 10 دن ہو گیا تو میں انجیکشن نہیں لگوا رہا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تو کتے کے لگانا انجیکشن میں نہیں لگوانا، تو جو ہے میرا چوبر ہلدی لگا رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ نصیحت۔ بھائی ان کا سوال یہ ہے کتے نے کاٹ لیا، کتے کی ڈیتھ ہو گئی لیکن وہ بندہ زندہ ہے، بھائی فوراً اس کے پیٹ میں انجیکشن لگانا چاہیے، چاہے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے کے اس کے انجیکشن لگواؤ، کیونکہ یہ بیکار کی بات ہے کہ وہ ہلدی لگا رہی صرف۔ اب پتہ نہیں ہلدی بھی نقلی آ رہی ہیں آج کل تو، اور کل کو اسے ریبیز ہو گیا اور اس نے اوروں کو نمٹا لیا، پھر کیا ہوگا؟ خود تو مرے گا، اوروں کو بھی
تو اس لیے اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ چپ چاپ اسے اس میں نشے کی دوائی دے کے دودھ وغیرہ میں اور پھر اس کے انجیکشن لگائیں ہر حال میں. یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے. سوال یہ ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے کیا کروں؟ یہ سوال یہ غصہ بہت آتا ہے کیا کروں. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کو بہت غصہ آتا تھا. خود نبی کو غصہ آتا تھا, چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, لیکن کرتے نہیں تھے. لوگ آج میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں غلط بات پہ غصہ ہے. بھائی صحیح بات پہ کسی غصہ آتا ہے؟ غلط بات پہ غصہ برداشت کرنا ہی تو ایمان ہے. نبی صحیح بات پہ تھوڑی غلط باتوں کو برداشت کرتے تھے لوگوں کی. اور نبی نے فرمایا جب 2 صحابہ لڑ رہے تھے, میرے یاد آ رہا واقعہ, تو ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئی بہت زیادہ. تو نبی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا اللہ کا کلمہ دیا ہوا ہے کہ اگر یہ شروع کر دے پڑھنا تو بالکل انہیں غصے سے نجات مل جائے گی. تو وہاں صحابہ کرام جو اکٹھے تھے انہوں نے حضور جلدی بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ. تو اگر یہ غصہ اب جسے بھی آئے فوراً یہ پڑھنا شروع کر دے تو نبی کی بتائی ہوئی چیز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن یہ ہے بڑا معاملہ. غصہ بنا جو ہے وہ ہے شیطان کی طرف سے. زیادہ تر شیطان جو ہے وہ جسم میں گھس جاتا ہے غصے کے ذریعے. اور شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا, اور آگ کا جو حل ہے وہ پانی ہے. یا تو غسل کر لیں یا وضو کر لیں یا پانی پی لیں پیٹ بھر کے. اور بھی حضور نے فرمایا کہ جگہ بدل دیں, بیٹھے تو لیٹ جائیں, پوزیشن بدل دیں اپنی, لیٹے تو کھڑے ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایک جادو ٹونے سے متعلق سوال ہے کہ گھر میں خون آتا رہتا ہے کپڑوں پر بھی, کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے گھر میں خون آتا رہتا ہے کپڑوں پہ بھی کیا کریں. بھائی لوگ کوشش تو کرتے ہیں جادو کی, لیکن اللہ کی مرضی کے بنا ہوتا نہیں جادو. اور دوسرے خون آنے کا تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح عورتوں کو حیض آتا ہے, جس طرح کتوں کو, بلیوں کو, چوہیوں کو, چھپکلیوں کو, چیلوں کو, سب کو حیض آتا ہے. آپ کے صحن کھلا صحن ہو, وہاں اوپر چیل کو حیض آیا, وہ تو پرندہ ہے, اس نے ذرا سا خون ٹپکا دیا, 2-4 بوندیں آپ کے صحن میں گری, آپ کو شک ہو گیا فوراً جادو. پھر بھی آپ احتیاطاً یہ کیا کریں کہ وضو کر کے, ایک تو انہوں نے اس سے اوپر کو پیر نہ اتاریں کبھی بھی, خون کے اوپر کو پار نہ کریں اسے. ہو سکتا ہے کسی نے باقی جادو کا بھی معاملہ ہوتا ہے اس طرح سے خون آنا. اور دوسرے چاروں کل پڑھ کے پھر اسے دھویا کریں. لوگ اٹھائیں اس پہ جھاڑو مار دیں گے یا پھینک دیں گے, اسے اس طرح سے دھو دیں گے, وہ پھر اس کا اثر کئی بار ہو جاتا ہے. لیکن یہ 1% ہے, 99% وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا کہ بنا اللہ کی مرضی کچھ نہیں ہوتا. تو احتیاط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو چاروں کل پڑھ کے وضو کر کے اس کے بعد اسے آپ دھوتے, کچھ نہیں ہوگا آپ کا, اللہ کی حفاظت میں انشاءاللہ. میت کے غسل کا جو پانی ہوتا ہے نا اس کو پار کرنے کو منع کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ غسل کے میت کے پانی کو بھی پار کرنے کو منع کرتے ہیں. کوئی حدیث نہیں, کوئی قرآن کی آیت نہیں. یہ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے جو چاروں پل ہیں بعد والے, آپ یہ پڑھ کے اگر آپ وہ پانی دھو گے تو آپ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. آیت الکرسی پڑھ دیا کرو ساتھ میں. ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شر. وہ تو اس کی ہے نظر بد کی. یہ جو ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ, یہ تو اس کی ہے نظر بد کی. یہ جو ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل ما شر ما خلق, ما شر ما خلق. ہاں یہ ہے اس کی جادو سے بچنے کی دعا. اچھا بھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی پاکستان کا, ایک بہت مشہور کرکٹر ہے وسیم اکرم, اس نے شیطان کی تقریر ماری. تو لوگوں نے کمنٹ کرے کہ آج پہلی بار گولی کا صحیح استعمال کیا. تو لوگ چپل بھی مارتے ہیں وہاں اور کچرا پھینکتے ہیں شیطان کے اوپر. کیونکہ یہ رویہ درست ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ وسیم اکرم نے جس طرح سے بولنگ کے اسٹائل میں کنکریاں ماری, کیا رویہ ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں, اپنے جذبات ہیں یار. لوگ تو ہر چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ٹائم بھی دیکھ لو, 10:35 ہو رہا ہے. اور تو کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں بھائی, پورا ہو گیا. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو رحمت فرما دے. یا اللہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ایمان والی آسان زندگی, ایمان والی آسان موت عطا فرما. یا اللہ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما. دین پہ چلنا آسان فرما. بڑوں کا احترام, چھوٹوں کی شفقت عطا فرما. حضور کی حد درجے کی محبت عطا فرما. اپنی عورتوں پہ ظلم کرنے سے بچا. یا اللہ حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.